آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم یہ نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ میری گزارش ہے گوٹکی اور لالا موسیٰ کے اسلام پہ تشریف لائیں۔ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے، حامل ماشاءاللہ، میری دائیں طرف گوٹکی کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی ہیں۔ دو ٹیموں سے تعارف حاصل کریں گے۔ پہلے گوٹکی والے اپنا نام بھی بتائیں، کیا مصروفیت ہیں یہ بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن بن غلام حیدر اتاری، میرا تعلق گوٹکی شہر سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکرم ہادی اتاری، میرے والد محترم کا نام ہادی بخش اتاری ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گھوٹکی کے 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق گھوٹکی شہر کے قریبی گاؤں سے ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریاض احمد اور میرے والد کا نام عبد الحمید، اور میں جامعۃ المدینہ گلزار حبیب سکھر میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، گوٹکی کے جو ٹیم سلیکٹ ہوئی، کیسے سلیکٹ ہوئی آپ کے، آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش، ناظرین یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم دی تو نور ہے، حامل یقین۔ ذہنی آزمائش سیزن 17 کے آڈیشن جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا دوسرا آڈیشن ہے، اور آڈیشن ہے باب الاسلام سندھ کے شہر گھوٹکی میں۔ آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش، ناظرین یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے، علم دی تو نور ہے، حامل یقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ بیٹھ کر اذان کہنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے، اگر کہی تو اس کا اعادہ کیا جائے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، میں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ علم دی تو نور ہے، حامل یقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، علم دی تو نور ہے۔ جناب، گوٹکی کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی آپ نے دیکھا۔ بائیں طرف میرے لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی ہیں، نام بتائیں گے، مصروفیت بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مطیب خان اتاری ہے، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سیالکوٹ میں درجہ دورۃ الحدیث کا طالب علم ہوں۔ رہتے کشمیر میں ہیں، پڑھتے سیالکوٹ میں ہیں، ٹیم لالا موسیٰ ہے، کچھ تو بتائیں یہ ماجرا کیا ہے۔ لالا موسیٰ کے آڈیشن میں گئے تھے آپ؟ چلیں جناب، دور دور سے سفر کر کے لوگ جا کر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعمان اسلمی، پنجاب کے شہر سویل عالمگیر سے، اور مدرسہ گلشن اسلامیہ میں حفظ کی کلاس میں تدریس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، سنی دارالعلوم سے آپ کا تعلق ہے، مرحبا کہیں گے آپ کو۔ جناب اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، اور میں جامعۃ المدینہ لالا موسیٰ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق بھی لالا موسیٰ شہر سے ہے۔ چلیں جناب، لالا موسیٰ، سرائے عالمگیر، سیالکوٹ، الگ الگ شہروں میں بسنے والے اسلامی بھائی ایک ٹیم کا حصہ بنے، کیسے بنے آئیے دکھاتے ہیں۔ آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش، ناظرین یاد میں ہم کو مدینے کی رلانے کے لیے،
پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آج پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں انشاءاللہ الکریم آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا. اگر کوئی حرام کام میں خود نہ جائے مگر چندہ دے دے تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ حرام کام میں چندہ دینا بھی حرام ہے. المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. راستہ پرہار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر. ہاتھ اٹھا کے کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی، ہاتھ اٹھا کر کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ جناب، آپ نے دیکھا لالا موسیٰ کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، خاندانی رشتے تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہوں گے، 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا. ہر صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے اور ہر صحیح جواب پر ذکر اللہ کی نیت سے ہم سب مل کر کیا کہیں گے؟ جی انشاءاللہ. گوٹکی والوں سے سوال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس شخصیت کے متعلق فرمایا یہ عرب کا سردار ہے؟ جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر زمین آزمائش آ گیا. کیا خوبصورت جواب ہے اس کا، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا ویسے جواب سن کے. حضرت سیدنا شیخ احمد بن حسین بھائی کی رحمۃ اللہ تعالیٰ فضل صحابہ کے باب میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے آتا ہوا ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عرب کا سردار ہے. ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سارے جہانوں کا سردار ہوں اور یہ عرب کا سردار ہے. کیا بات ہے، مولا علی کو دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا یہ عرب کا سردار ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حضور آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا میں سارے جہانوں کا سردار ہوں، علی عرب کا سردار ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے مولا علی کی. جواب درست دے دیا ہے. اس نے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے. مراد ایسا نفسانی ملکہ ہے جس سے متصف انسان کے لیے اچھے افعال بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، یہ ایسا نفسانی ملکہ ہے جس سے متصف انسان کے لیے اچھے افعال بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اس نے اخلاق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ جناب یہ ہم سب کے لیے بڑا زبردست ایک معلومات ہوگی جواب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا مستحب ہے، چاہے دیکھ کر پڑھے یا یاد کیا ہوا زبانی پڑھے. البتہ دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں 2 عبادتیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرا دیکھنا. جناب اگر دیکھ کر پڑھتا ہے تو 2 عبادتیں ہیں، زیادہ افضل ہے. ایک تو قرآن کو دیکھنا ہے اور ایک تلاوت کرنا ہے. تو جب قرآن پڑھنے کا موقع آئے اور ممکن ہو کہ قرآن پاک کو ہم یاد بھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ، اور اگر قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر پڑھیں گے تو چھونے کی برکتیں بھی مل جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. شیطان انسان کو بہکانے کے لیے اپنی مدد کے لیے کن کو بلاتا ہے؟ حضرت سیدنا سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ پس تم کسی ایسی ہستی کی مدد لے کر شیطان کو اپنا دشمن سمجھو تو اس کے خلاف تمہاری مدد کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے بچو کہ وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے، کہ وہ اپنی مدد کے لیے اپنے گروہ کو بلا لیتا ہے اور اس کے گروہ والے دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا پر اترانے والے ہیں. جی جناب، شیطان اگر مقابلے پر آ جائے تو شیطان کے گروہ میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ دنیا دار، دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا پر اترانے والے. تو اللہ پاک شیطان کے واروں سے ہمیں بچائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچائے. جواب درست دے دیا ہے. اسماء حسنہ کی کوئی فضیلت بتائیے.
سنت کو سلام اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کے صفاتی نام 99 ہیں، جس نے اسے شمار کر لیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ پاک کے 99 اسماء حسنہ ہیں، جس نے یہ نام شمار کر لیے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بخار سے شفا کی دعا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار و من شر حر النار. ترجمہ: اللہ عز و جل بڑا ہے، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی ہر جوش ماننے والی رگ سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے. جناب بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار. اللہ کے نام سے جو بڑا ہے اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی جو ہر جوش مارنے والی رگ اور آگ کی گرمی کے نقصان سے. تو اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. 3 سوال سارے صحیح جواب. اب جو سوال ہوں گے وہ ٹاپک بیس ہوں گے اور ٹاپک بھی موو کرتا جائے گا. جب آپ اسٹاپ کہیں گے تو وہ رک جائے گا. دکھائیے کون سے ٹاپکس ہیں ہمارے پاس. اسٹاپ. انبیاء کرام سے متعلق سوال آئے گا آپ کے سامنے. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ چاہیں تو کسی سے مدد لے لیں اور چاہیں تو ہم آپ کو 3 آپشن دیں گے جس کے ذریعے آپ جواب دیں گے. کوئی ہے مدد کرنے والے؟ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کتنے سالوں بعد حضرت نوح آئے تھے؟ جلدی کریں گے. آپشن دے. آپشن دیجئے جناب. 500 سال، 3000 سال، 1000 سال. ناظرین آپ بھی غور کریں. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، تو کتنے سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے؟ ویری یونیک انفارمیشن جناب. 500 سال، 3000 سال یا 1000 سال؟ جی جلدی بتائیے. 3000 سال. 3000 سال. آپشن تھے 500 سال، 3000 سال اور 1000 سال. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 1000 سال صحیح آپشن تھا. لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب کون سے ٹاپکس ہیں. اسٹاپ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد میں کتنے ماہر تیر اندازوں کو پہاڑ پر ٹھہرنے کا حکم دیا تھا؟ یہ جواب آپ چاہیں تو کسی سے یا مدد لے لیں یا چاہے تو آپشن لے لیں. ایک بھائی ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. مدد لیں گے. کن سے لیں گے مدد؟ 2 بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اٹھائے تو 3-4 لوگوں نے. کس کو مددگار پسند کریں گے؟ اینک الاسلام بھائی. اینک والے بھائی. چلو آپ نے اینک نہیں پہلی اس لیے آپ کی باری نہیں آئے گی بھائی. اینک والے سیکنڈ دوبارہ چلائیں گے. سوال یہ ہے کہ جنگ احد میں کتنے ماہر تیر اندازوں کو پہاڑ پر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب الرحمن اتاری ہے اور میں چھانگا مانگا سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. 50 صحابہ کرام. جی جناب کیا کہیں گے آپ؟ جی یہی درست مان رہے ہیں آپ. میرے پاس 3 آپشن تھے. 3، 9 نہیں معاف کیجیے گا 36، 42 یا 50. آپ نے کہا 50. ابھی بھی 50 ہی کہہ رہے ہوں. 50 جواب بالکل درست دے دیا ہے. پھر گوٹکی والوں کی باری ہے. انہیں ٹاپک بتایا جائے. کچھ تحفہ بھی دے دیں بھائی اینک والے بھائی کو. اسٹاپ. جی پھر انبیاء کرام علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا؟ آپشن لیں گے یا مدد لیں گے؟ جناب مدد لیں گے. کس سے لیں گے مدد؟ کوئی مددگار بھی تو ہو. ہے مددگار؟ چلے بھائی یہ والے بھائی چلے بھائی ان سے مدد لے لیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. تجارت تھا ان کا.
جی جناب, اگر آپ کیا کہیں گے, انہی کے ساتھ جائیں گے؟ جی انہیں کے ساتھ. چلے جناب, آپشن میرے پاس تھے بڑھئی, کپڑوں کی سلائی یا تجارت. آپ کا یہی کہنا ہے کہ وہ تاجر تھے؟ ٹھیک ہے جناب, ان کا کہنا تاجر ہے, یہ والے بھائی کا کہنا بھی تاجر ہے, اور حضرت ہود علیہ السلام تاجر تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. ویسے لالا موسیٰ کے حوالے سے ایک چٹکلا بھی ہے میرے پاس. جی پیارے آقا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کی طرف دوسرا تجارتی سفر کس عمر مبارک میں کیا؟ نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی اس وقت؟ اب چاہیں تو مدد لے لیں, چاہیں تو ہم آپ کو آپشن دے دیتے ہیں. آپشن دیجئے جناب. 45 سال, 12 سال یا 25 سال کی عمر مبارک میں؟ 25 سال. جواب درست دے دیا ہے. آئیے ناظرین, اب باری ہے, اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے مزید سوال ہوں گے اور اس کے جواب بھی ہوں گے, اس میں تحفے بھی ہوں گے. سوال کیجئے. سوال ہے کہ غزوہ خندق کے لیے خندق کھودنے میں کتنے دن لگے تھے؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے لیے کتنے دن لگے تھے؟ یہ ویسے بڑا یونیک سوال ہے, پہلی یہ بار بچوں نے کافی ساروں نے ہاتھ کھڑے کیے. بچوں نے نامی نمبر ہی بتانا ہے, انہوں نے کون سا جواب درست یا پتا ہے, کچھ ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں ایک بچے سے پوچھ لیں. چلیں, کتنے دن خندق کھودی تھی؟ جی 20 دن. جی جناب, کہ جواب درست ہے. درست ہے. اللہ اکبر. یہ کہاں پڑھا تھا بھائی؟ کتاب میں پڑھا تھا. میں سمجھا بچہ ایسے ہی ہاتھ اٹھا رہا ہے. یار یہ تو جواب ایسا ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا. یہ مطلب پڑھا ہوگا, یاد نہیں تھا, مگر 20 دن. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ بھی دیں گے اور عطر بھی انشاءاللہ تحفے میں دیں گے. کیا بات ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جس سے امید ہوتا ہے وہ جواب نہیں دیتا, جس سے نہیں ہوتی بعض اوقات وہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ. سوال کرے بھائی. اگلا سوال ہے, قرآن کریم کی ایسی سورت بتائیں جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہو. میمن کوٹ والوں کو بھی اجازت دے دیں. کوئی ایسی قرآن پاک کی سورت جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہلال الدین فرام بنگلہ دیش. بنگلہ دیش. سورۃ المجادلہ. ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے تحفہ دے. بنگلہ دیش سے آئے ماشاءاللہ. کعبہ شریف کے دھاگے اور عطر شریف. কেমন আছেন? ভালো আছি মাশাআল্লাহ. আপনি কেমন আছেন? الحمدللہ نے ভালো আছি. چلیں جناب, یہ بھی ہو گیا ہے. کال لیتے ہیں سلسلے میں. حاجی عبدالحبیب انکل, جامعۃ المدینہ گھوٹکی کی طرف سے آپ کو لاکھوں سلام. میں گھوٹکی کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. ہم آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش مستقل طور پر دیکھ رہے ہیں. حاجی عبدالحبیب انکل ماشاء اللہ, ہمارے کلاس فیلو اکرم ہادی اتاری بھی گھوٹکی ٹیم سے ذہنی آزمائش میں شامل ہے. ماشاء اللہ, آپ کو لاکھوں وعلیکم السلام. چلے جناب ایک اور کال دیجیے گا. میں ہوں امیانی اتاریہ پاک پتن شریف سے. عبدالحبیب انکل, کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں بھی 2 ٹیمز کے درمیان ذہنی آزمائش ہوا تھا, جس میں 6 سیگمنٹس تھے. حاضرین بھی موجود تھے. ہم نے مکتبۃ المدینہ بھی بنایا تھا, لیکن ہم کالز نہیں لے سکے کیونکہ ہمارے پاس تو ناظرین ہی نہیں تھے. واہ بھائی واہ. چلے ماشاءاللہ, آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ اس میں عبدالحبیب کون بنا تھا. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا. کون سی ٹیم جیتی آپ نے یہ بھی نہیں بتایا. ماشاءاللہ. چلے جناب, یہ جی ایک ویڈیو بھی آئی ہے مدنی منع کی طرف سے. وہ کیا ویڈیو ہے, آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب بھائی, میں بڑا ہوں گا تو میں آپ جیسا کیسے بنوں گا؟ چلیں جناب, اب ان کو عبدالحبیب جیسا بنا. کال بھی بتا رہے ہیں اس حوالے سے ہے. جی میرا نام سیان تاریخ ہے. میں ذرا وہاں تو کال کرتا پیا ہوا. میں نے جانی آزمائش بڑا چنگا لگتا ہے. میں حبیب بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک سیگمنٹ پنجابی کرن. اچھا, پنجابی کوئی سیگمنٹ کرانا انشاءاللہ. امت دے رنگ ذہنی آزمائش دے سنگ انشاءاللہ اسی شروع کرانگے. انہاں دے وچ انشاءاللہ ایک سیگمنٹ انشاءاللہ پنجابی زبان دا بھی ہوئے گا انشاءاللہ. تو اسی صبر کرو, صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے. چلیں جناب, اللہ پاک سارے بچوں کو خوش رکھے جنہوں نے کالیں کی ہیں. اسلامی بھائیوں کو بھی خوش رکھے. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سے مشتاق شفاعت کا ملے ہے سہارا
बस यही گھوٹکی والوں کے 8 نمبر ہیں اور لالا موسیٰ 10 نمبر پر ہے. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا، مشتاق تب لذت جگر کی ہے، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے. سبحان اللہ. جناب گھوٹکی والوں سے سوال کریں گے، یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچ لو. الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. یہ وہی ہے کہ گرو آپ اور ان پر مچ لو، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. محبوب کیا مالک و مختار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت. آسی کا تمہیں حامی و گمہار بنایا. کیا بات کرتے ہیں سبحان اللہ کہ میں ایسا گناہگار جس کو کوئی نہ پوچھے، ایسی قسمت بنا دی رب نے کہ آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا، عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اس کے بارے میں کئی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک روایت اس طرح کی بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج کے سفر پر جا رہے تھے اور شدید طوفان کشتی میں آ گیا. کشتی کے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، کفن بھی پہن لیے کہ اب لگتا ہے ڈوب جائیں گے، مگر میرے رضا کو نبی پاک سے محبت کیسی ہے. کہتے ہیں حضور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اچھا اس میں اس شعر میں ایک اور بھی اگر کیفیت ہم اس وقت بنائیں کہ حضور ہم تو چل پڑے آپ کے راستے پر، ہم نے تو حضور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، حضور آپ کی شفاعت کے ہم خیرات مانگ رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کرم فرمائیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کریم ڈبوتے نہیں ہیں کریم تیرا ہی دیتے ہیں. وہ کیسے، یہ ایک انداز ہوتا ہے سبحان اللہ. اگلا شعر ہے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. ہم سجانے کے لیے
दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये हैं। मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हो सकता है ये शेर जो है कि कौन से बाराती कौन से दूल्हा, लोग इसको शेर को समझ नहीं पाते, और आला हजरत का क्या माफी ज़मीर है ये भी नहीं पता। जो हम थोड़ा सा समझते हैं इससे या पढ़ा कहीं कि ये बात हो रही है मेराज की रात की, जब नबी पाक को मेराज का दूल्हा बनाया गया और नबी पाक जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो साथ कौन थे? हजरत जिब्राइल थे, फरिश्तों की एक फौज थी, सारी बारात है और नबी पाक दूल्हा हैं। मगर सिदरतुल मुंतहा के बाद मेरे आका आगे जाते हैं, मगर जिब्रील अमीन कहते हैं हुजूर अब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं आगे जाऊंगा मेरे पर जल जाएंगे। तो हुजूर दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, हुजूर आप तो आगे चले जाएंगे, मुश्किल में है बराती पुरखार बाद ये, हमारी यहीं तक रसाई है हुजूर, अब आगे आप हैं, आपके रब की रहमतें हैं। तो क्या शान है कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। ये शेर कई बार आपने सुना होगा। अब दोबारा मेराज का तसव्वुर बांध के सुने कि दूल्हा से इतना कह दो, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। आग दोज़ख की जला ही नहीं सकती उनको। इश्क की आग में दिल जिनके जला करते हैं। क्या बात है, अगर दिल नबी पाक की इश्क की आग में जल जाए तो फिर दोज़ख की आग नहीं जलाती। आला हज़रत एक और जगह लिखा ना, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तू सलाम उनसे दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं, इल्तिजा तुझसे हम इबादत सबा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, तू सलाम से दरे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझ से हमें बाद सबा
ترکی والوں کی باری ہے اور اب آپ کو طرز سنائی جائے گی. وہ طرز سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کلام کون سا ہے. جی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. لالا موسیٰ والوں کی باری ہے. طرز سنائی جائے. سب سے اولا والا ہمارا نبی. سب سے اولا سب سے ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ یہ ہو گیا. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی باری ہے. اسی مشہور زمانہ کلام کا مشہور زمانہ شعر سن لیتے ہیں آپ سے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. چلے بھائی کون سناتا ہے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. جی نام بھی بتائیں گے اپنا کیا کرتے ہیں بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فاروق ہے. میں میمن گوٹ سے آیا ہوں اور ہمارا کام ایونٹس مینجمنٹ کا ہے. ماشاءاللہ. اور شعر سنا دیں ہم. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جواب درست دے دیا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سب سے اولا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اے لوگو. یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب ہمارے حاضرین کے لیے بھی کوئی طرز سنائیں. اب یہ پہچانیں گے. جی قافلے کی تاریخ بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ. چلے ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد فرمان اتاری جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا سے. جی جی 12 دن کے لیے مدنی قافلے کا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اب طرز بھی سنا دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کر. کیا بات ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار
करना जब वक्त यज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हाजी अब्दुल हबीब साहब, मैं एक तर्ज पढ़ रहा हूँ, आप वो तर्ज पहचाने और अपनी आवाज में वो शेर सुनाए। ऐ बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। अब ये नाजरीन ने नया काम शुरू कर दिया। वैसे चलें एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम फुजैल रज़ा तारी है, मैं फूलनगर से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई कोई आप ऐसा शेर सुनाए जिसमें 4 बार लफ्ज़ मदीना आता हो। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, चलो मिल के करते हैं जिक्रे मदीना, पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। चले जनाब, अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें। जनाब 18 नंबर घोटकी वालों के हैं, 20 नंबर लाला मूसा। अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा जिसका नाम है सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह दोनों टीमों के इस्लामी भाइयों को एक बोर्ड दिखाया जाएगा। 60 सेकंड्स का टाइम होगा। लाला मूसा के इस्लामी भाई तशरीफ ले आएंगे यहाँ पर इस बोर्ड पर। अब जरा मैं इस बोर्ड की तफसील बताता हूँ कि यहाँ पर सहाबा के अलकाबात हैं। अबुल बनात, वहबुल खैर, जामिउल कुरान, जुल उदनैन, नजीबुल अंसार। ये 5 सहाबा कौन हैं, इनके नाम यहाँ आपने लगाने हैं। और यहाँ से आ जाएं गोटकी वाले। जब मैं कहूँगा जब आप शुरू करेंगे। गोटकी वाले असदुल्लाह, अमीनुल उम्मत, मिफ्ताहुल इस्लाम। थोड़ा सा दूर हो जाएं। रफीक, हवारी। अब क्या हमें ये सहाबा के अलकाब याद हैं कि नहीं? और ये नबी पाक का कितना प्यारा तरीका कि अपने सहाबा को कितने प्यारे प्यारे अलकाबात से नवाजते। तो अब बारी शुरू होती है आप दोनों की, वक्त शुरू होता है। अब 60 सेकंड्स हैं। अपने अपने बोर्ड पे तवज्जो रखेंगे और सहाबा के अलकाबात के आगे उनके नाम लिखेंगे। जी माशाअल्लाह। दोनों बोर्ड्स देखते हैं 60 सेकंड्स में पूरे 5 नंबर कौन लेता है। 5 नंबर का ये सेगमेंट है। सहाबा का गदार अहले बैत का खातिम, सहाबा का गदार अहले बैत का खातिम, ये सब 15 सेकंड रह गए हैं। आपकी ओ इनायत या रसूल। 4 सेकंड रह गए हैं। अल्लाह अल्लाह, ये लाला मूसा वालों को क्या हो गया? चलें जनाब, पहले सखर वालों की, घोटकी वालों की बारी है। असदुल्लाह, असदुल्लाह है मौला अली शेर खुदा, अमीरुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, मिफ्ताहुल इस्लाम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, रफीक लकब है हजरत उस्मान गनी का, और हवारी हजरत जुबैर बिन अव्वाम। पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। अब बारी है हमारे लाला मूसा वालों की। हजरत अबू जुहैफा, वहबुल खैर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत उस्मान गनी, जामिउल कुरान, हजरत अनस बिन मालिक, नजीबुल अंसार,
नहीं जनाब, हजरत साद बिन मालिक थे नजीबुल अंसार, ये भी आपसे गलती हो गई है। अच्छा, अब जो यहाँ नूरुल ज़ुल उज़ुनैन, ये हजरत अनस बिन मालिक यहाँ आया था, आपने थोड़ी सी गलती कर दी। और हजरत अबुल बनात जो हजरत अबू सुफियान थे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई बात नहीं, 60 सेकंड थे, वक्त कम था, अपनी अपनी जगहों पर जाएं। और जनाब सहाबाए कराम की क्या शान है, अल्लाह करीम सहाबाए कराम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी और सहाबियात भी जन्नती, सुभान अल्लाह। आइए नाज़रीन, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, आप ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, सेगमेंट कब शुरू कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ये भी हमारे क्यू में है, अनकरीब इंशाल्लाह ये सेगमेंट भी हम लेकर आएंगे और नए अंदाज से लाएंगे, माशाल्लाह नई ज़ियारात लाएंगे और इस बहाने हम सब मिलके नई ज़ियारात भी करेंगे। नाज़रीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब घोटकी 23, लाला मूसा जो आगे जा रहा था अब 22 पर आ गया है और इसी का नाम ज़हनी आजमाइश, कभी मुकाबला इधर कभी मुकाबला उधर, आखिर में ना जाने किधर, ये तो वक्त बताएगा। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। जनाब खानदानी रिश्ते में पहला सवाल करेंगे हमारे घोटकी वालों से। हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी है। हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परदादी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के फर्जंद और आपके भतीजे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन तारख के फर्जंद और आपके भतीजे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये तो हो गए बुजुर्गों के आपस में रिश्ते। अब आपसे कुछ खानदानी रिश्ते के बारे में भी सवाल करते हैं। आपके भाई की नानी के दामाद की अहलिया के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? वाह वाह क्या बात है। चले स्क्रीन पे आप भी देखें, यहाँ हाजरीन भी, घर बैठे नाजरीन भी, कि आप भी इस रिश्ते पर पहुंचते हैं कि नहीं। वो हमारे भाई लगे। भाई से शुरू किया और वापस भाई पर आ गए। भाई भी हो सकते हैं, खालाजाद भाई भी हो सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाला मूसा वालों की बारी है। आपके खालू की साली के वालिद के बेटे से आपका क्या रिश्ता है? ये मेरे मामू लगे। क्या बात है, मामू जान को सलाम कहिएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये तो रिश्तों पर पहुंच गए हैं खैरियत से। चले नादरीन स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। 27 नंबर घोटकी वालों के हैं, 26 नंबर लाला मूसा वालों के हैं। 1 नंबर से घोटकी वाले आगे हैं। अगला सेगमेंट फिर बोर्ड एक्टिविटी है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जनाब कुछ लफ्ज तलाश करना है। घोटकी की तरफ से इस्लामी भाई आएंगे। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। पहले स्क्रीन पर ये बोर्ड दिखा दिया जाए ताकि यहाँ मौजूद हाजरीन भी अगर चाहें तो अपने मोबाइल से पिक्चर लें। हम जो सवाल पूछेंगे आप भी देखें जवाब दे सकते हैं कि नहीं। अब आपकी जहानत का भी इम्तिहान है। ये बोर्ड जरा सही तरीके से पिक्चर में ले लीजिए। आपने पिक्चर ले ली। अब हम जनाब सवाल इनसे करेंगे। पुल सिरात, लफ्ज पुल सिरात तलाश करेंगे हमारे घोटकी के इस्लामी भाई 30 सेकंड के अंदर। पुल सिरात
दिलचस्प है और दिल पजीर, जोश को भी होश को भी आजमाने के लिए। It's not that easy. तीन सेकंड रह गए हैं। हो बड़ी, पूरा तो ले जाए। पुल सिर पे रुक गया अब ऊपर। अल्लाह अकबर। पुल सिरात कैसे लिखते नहीं पता आपको? चलो मान लेते हैं, वरना आपने तो काम पूरा कर दिया था। दे मुझे ये, इन्होंने पुल सिरात लफ्ज तलाश किया है। अल्लाह इनको भी हमें भी पुल सिरात पर साबित कदमी अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लाला मूसा के इस्लाम पे आ जाएं। आपने लफ्ज़े जन्नत तलाश करना है। पुल सिरात से गुजर कर जन्नत में दाखिला होगा ना इंशाअल्लाह। चलें जनाब, जन्नत तलाश करेंगे और बोर्ड से बहुत दूर होकर तलाश कर रहे हैं। भाई ये कोई नया तरीका ढूंढ के लाया लगता है। 15 सेकंड रह गए हैं जनाब। क्या बात है, जन्नत का लफ्ज तलाश कर लिया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आ जाए भाई, गोटकी वाले आ जाएं। ये देखें, इन्होंने जन्नत के लफ्ज को तलाश किया। आपने लफ्ज तलाश करना है दोज़ख। अल्लाह पाक दोज़ख से हमें पनाह अता फरमाए। दोज़ख, दोज़ख। जवाब इनका भी दुरुस्त हो गया है। अब आइए जनाब, लाला मूसा वाले आए और लफ्ज़े शफाअत तलाश करें। शफाअत, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर। शफाअत है तुम्हारी, क्या बात है, तलाश कर लिया भाई माशाल्लाह। इस बार बच्चे तैयारी करके आए हैं, जिनका भी जवाब दुरुस्त हो गया है। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाई की। कौन आएगा यहाँ पर? आप आएंगे? आ जाए भाई, आ जाएं माशाल्लाह। आप चले तलाश भी कर सकते हैं कि नहीं। आपको तो लफ्ज़ भी बड़ा प्यारा तलाश करना है। ये मार्कर लीजिए और आपने लफ्ज़े सीधे हाथ से ले लें। लफ्ज़े हूर तलाश करना है। अल्लाह आपको जन्नत की हूरें भी नसीब फरमाए, लेकिन पहले आप हूर यहाँ तलाश कर लें। हूर इतना आसान नहीं है हजरत। चार सेकंड रह गए। हूर मैंने ढूंढ लिया है, लफ्ज़ ही ढूंढा है अभी तो। ठीक है, चले मैं आपको गाइड करता हूँ। इंशाअल्लाह पाक जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाए और जन्नती हूरे भी नसीब फरमाए। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और इंशाल्लाह आप काफ़िले में भी सफ़र करेंगे। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सुहेल अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज था कि अगर स्टेटमेंट जो है वो हफ्तावार रिसाले में से किया जाए, उस हफ्तावार रिसाला जो हर हफ्ते पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसमें अगर सवाल जवाब किए जाए तो इंशाअल्लाह लोगों को पढ़ने का ज़हन भी बनेगा और इल्म दीन मज़ीद हासिल भी होगा। ये वैसे गुड आइडिया है। हमारी मजलिस नोट कर ले। अच्छा मशवरा है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमारी मजलिस से नोट किया होगा। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 5 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं। 31 नंबर 31 नंबर गोट की, 30 नंबर लाला मूसा। वक्त हुआ है, आपने नेक आमाल का जायजा भी करेंगे और इंशाल्लाह नातख्वानी भी करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अपने अपने नेक आमाल के रसाइल निकाल लीजिए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की। नंबर 2, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की। हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी। रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी। कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ात पढ़े। शजरे के औरात पढ़े। 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े। आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया। फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीचे रखीं। 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी। अज़ान व इकामत का जवाब दिया। गुस्से का इलाज किया। अपना जायज़ा किया। अपने निगरान की इताअत की। आप और जी कहकर बात की। मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया। ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुँच गए। 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए। फजर के लिए जगाया।
दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्श हुआ, मस्जिद दर्श दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायीद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्करी, तंज, दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए नाजरीन, अब चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही इंशाअल्लाह हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही पढ़ेंगे सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ेंगे सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो मदीने का हरम हो, जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो मदीने का हरम हो मेरे आका, जिधर देखो
شاہ امم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو پیارے آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو شاہ ذکر اب یا رسول محتشم ہو کرم اب یا رسول کرم اب یا رسول کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کنویں جانا میں کرے چاک سینہ چاک میں پہنچوں کنویں جانا میں کرے چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلوں میں شوق کہنا سائروں میں رابی رو رو کر سلام میں شوق کہنا سائروں میں رابی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں سنو داستان غم میری رو کر مدینے میں بلا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پڑھے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میرے آقا مدینے میں بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو کرم اب یا رسول
مدینہ دم بدم ہو شاہ ذکر مدینہ 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 چلو مل کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ یہ گھر عاشق مصطفیٰ کے رہا ہے یہ گھر عاشق مصطفیٰ کے رہا ہے ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ 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 چلیں گے مدینہ 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 مکے جا کر کروں گا طواف مکے جا کر کروں گا طواف سیوا زمزم مجھے ہو پینا وہاں پیارا کعبہ جہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ جہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ 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 جب رنگ پر ہے جب رنگ پر ہے بہار مدینہ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ پہاڑوں پہ بھی کاٹے بھی دلکش پہاڑوں پہ بھی کاٹے بھی دلکش قدرت نے کیسا سہارا مدینہ ہے قدرت نے کیسا سہارا مدینہ 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 کی رٹ لگ گئی ہے مدینہ 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 مدینہ
کی رٹ لگ گئی ہے نظر میں شو نگار مدینہ 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 کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد ہے مدینہ 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 خدا گئے قیامت میں فرمان مانگو خدا گئے قیامت میں فرمان مانگو لگائے دیوار نارا مدینہ لگائے دیوار نارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ یہ دیوان آقا مدینے کو آئے یہ دیوان آقا مدینے کو آئے بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ رہے ہوئے کے جلوے بسے ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے نظر سے نقشو نگار مدینہ 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 جلوے بسے جلوے ان کے جلوے بسے جلوے میرا دل پر یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ میری خاک یارا نہ برباد جائے میری خاک یارا نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ پسے مرگ کر دے غبار مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے گا مدفن ہمارا مدینہ بنے گا مدفن ہمارا مدینہ
हैं आंखों से अपनी शब व रोज खाके मज़ारे मदीना 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 शाह ज़िक्र मदीना बदम हो जिधर देखो जिधर देखो मदीने। क्या बात है मदीना मुनव्वरा की, जिसका जिक्र इतना प्यारा है, उसके दीदार का आलम क्या होगा। जिक्र करे तो दिल की कलियां खिल जाती हैं, जब दीदार करते हैं तो उसका आलम ही और होता है। अल्लाह हमें शौक़ मदीना, ज़ौक़ मदीना, इश्क़ मदीना, ज़िक्र मदीना और दीद मदीना नसीब फरमा। आइए नाज़रीन, हम रोज़ाना हदीस पाक एक बयान करते हैं और बच्चे उसकी वीडियोज़ बना के भेजते हैं। कुछ वीडियोज़ आपको दिखाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़श्ता गुनाहों का कफ़ारा है। हज़रत सिख़बिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके लिए गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो शख्स इल्म तलब करता है तो ये उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा है। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी दो सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि किस टीम ने आगे जाना है। 31 गोट की 30 नंबर है लाला मूसा के, और अब जो सेगमेंट है उसका नाम है कुरानी मालूमात। सवाल है गुटकी वालों से, कुरान पाक की वो कौन सी दो सूरतें हैं जिनमें 111 आयात हैं। अजीज, बड़ी यूनिक मालूमात इस सेगमेंट में मिलती हैं। कुरान पाक की वो दो सूरतें कौन सी हैं जिनमें 111 आयतें हैं। 111। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ और सूरह बनी इसराइल। सूरह यूसुफ और सूरह बनी इसराइल में 111 आयतें हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह आराफ में अन नबीयुल उम्मी कितनी बार आया? 2 मरतबा आया है। 2 मरतबा आया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। साहिबुकुम कुरान पाक में कितनी बार फरमाया गया है? क्या बात है, कुरान पाक की बड़ी यूनिक मालूमात। सूरह सबा की आयत नंबर 48 में और सूरह नजम की आयत नंबर 2 में और सूरह तकवीर की आयत नंबर 22 में कुल कितनी बार आया? 3 मरतबा है जी। सूरह सबा आयत 48 नहीं है, आयत नंबर 46 है। सूरह नजम आयत नंबर 2, सूरह तकवीर आयत नंबर 22। 3 बार कुरान पाक में लफ्ज़ साहिबुकुम आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में लफ्ज़ मुहैमिन कितनी बार आया? कुरान पाक में लफ्ज़ मुहैमिन 2 बार आया है। एक सूरह माइदा आयत नंबर 46 और सूरह माइदा आयत नंबर 48 और सूरह हश्र आयत नंबर 23। सूरह माइदा आयत नंबर 48, सूरह हश्र आयत नंबर 23 2 बार। नॉर्मली तो कंप्यूटर पर सर्च करें तो वो बताता है कि जनाब ये लफ्ज कुरान पाक में कितनी बार आया और कहां कहां आया, मगर यहां भी कुछ कंप्यूटर लगे हैं जो गोटकी और लाला मूसा से आए हैं, ये भी सही जवाब दे रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आइए नाजरीन, आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा किस टीम ने आगे जाना है, कौन सी टीम पीछे रह जाएगी, और सेगमेंट का नाम है सफर है। गोटकी के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं। लाला मूसा वाले गोटकी के इस्लामी भाइयों के साथ खड़े हो जाएं। 5-5 सवाल होंगे, अब सही कहेंगे या गलत कहेंगे। अब्दुल रहमान की बारी है, ताल्लुक गोटकी से है। सूरह आले इमरान 5वें पारे में है। सही। हजरत उस्मान गनी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। गलत। खिताब सीरत रसूल अरबी के मुसन्निफ नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाहि तआला अलैह नहीं है। सही। इमाम हुसैन की वालदा का नाम फातिमा है। सही। आजाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। गलत।
جناب آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں. سورہ آل عمران 5ویں پارے میں ہے, یہ غلط تھا. دوبارہ دکھا دیجیے اسکرین پر تاکہ جن کو سوال کے صحیح جواب دیکھنے ہیں. اور کتاب سیرت رسول عربی یہ جناب حضرت نور بخش توکلی نے لکھی ہے, وہاں آپ نے صحیح کہہ دیا اللہ کے جناب یہ غلط تھا. اب جناب یہ بات پوری ہو گئی ہے اور اب باری ہے 3 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں. اب باری ہے محمد مطیب لالا موسیٰ. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. غلط. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی کنیت ابو حفص ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی کنیت ابو محمد ہے. صحیح. اسلامی مہینوں میں قرآن پاک میں صرف رمضان شریف کا نام آیا ہے. صحیح. جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ پاک اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحیح. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب لالا موسیٰ آگے ہے ناظرین. کبھی ایک طرف مقابلہ جاتا ہے کبھی دوسری طرف جاتا ہے. اب گوٹکی کے ریاض احمد صاحب کی باری ہے. 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قوما کہلاتا ہے. صحیح. پیارے آقا علیہ السلام نے نماز کی کنجی وضو کو فرمایا ہے. صحیح. ملک الموت حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. غلط. حروف لین 3 ہیں. غلط. غوث پاک کے والد صاحب کا نام موسیٰ ہے. غلط. نہیں جناب, ان کے والد کا نام موسیٰ ہی ہے. آپ سے بھی 2 غلطیاں ہو گئی ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو قوما نہیں جلسہ کہتے ہیں. اب جناب پھر 3 نمبر حاصل کیے ہیں. گھوٹکی والے سفر ہے مگر اکیلے میں, لگتا ہے کچھ کنفیوز ہوئے ہیں. اب باری احمد رضا لالا موسیٰ. موقع ہے لالا موسیٰ کے پاس آگے بڑھنے کا. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام علی نہیں ہے. غلط. الصلاۃ خیر من النوم اذان عصر میں پڑھتے ہیں. غلط. حروف مدہ 3 ہیں. غلط. 19 11 12 اور 13 یہ سب ملائیں تو 36 ہوتے ہیں. غلط. جناب حضرت مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. غلط. ہوئے 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 بہت سارے غلط کر دیے آپ نے. 3 غلطیاں کر دی ہیں. حروف مدہ 3 ہی ہوتے. دکھائیں دوبارہ اسکرین پر ناظرین. یہ ذہنی آزمائش ہمیشہ ہماری سانسیں بے ربط کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. آخری اسلامی بھائی پر فیصلہ ہے کہ لالا موسیٰ یا گھوٹکی کون سی ٹیم آگے جائے گی. 41 نمبر دونوں کے برابر ہیں. اکرم اتاری ہیں گھوٹکی سے. اب ان سے سوال ہوں گے. ساری ٹیم کی ذمہ داری اب ان کے کاندھوں پر ہے. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ علم نشرح کی تفسیر لکھی. صحیح. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا. صحیح. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص الیاس ہے. صحیح. جس نے حرام کا 1 لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی. صحیح. اصحاب کہف 400 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے. صحیح. نہیں جناب 300 برس سے زیادہ تھا. اور امیر اہل سنت کا تخلص الیاس نہیں عطار ہے. لیکن جناب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. 3 نمبر لیے ہیں, 2 غلطیاں کر گئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لالا موسیٰ کے اسلامی بھائی اگر 4 صحیح جواب دے دیں گے تو یہ مقابلہ لالا موسیٰ والے جیت جائیں گے. اگر 3 غلطیاں کر گئے تو گھوٹکی والے جیت جائیں گے. اور اگر انہوں نے 2 غلطیاں کی تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. برابر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے لالا موسیٰ کے نعمان اسلمی صاحب ہیں, سنی جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے. اور اب پوری ٹیم بلکہ پورے شہر کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. چلیں جناب, 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش کو تنوین کہتے ہیں. آپ کا مائک دوبارہ بولیے. ایک باری کہنا ہوگا. دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام گلزار حبیب ہے. غلط. عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ رفیق المعتمرین کتاب تحریر فرمائی ہے. صحیح. 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا صوم محمدی کہلاتا ہے. غلط. مسجد نمرہ میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں. غلط. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب ایسا لگتا ہے کہ آپ سے 2 غلطیاں ہوئی ہیں. بتائیے. جی جناب 2 غلطیاں ہوئی ہیں. مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب کچھ اور کرنا پڑے گا اس مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے. دونوں اپنے اسلام میں اپنے پاس آ جائیں, اپنی اپنی ٹیم کی طرف آ جائیں. لالا موسیٰ والے اور گھوٹکی والے. اس کا مطلب آج ہماری چھٹی بند ہے. آج مقابلہ کچھ اور چلے گا تب جا کے کسی نتیجے پر پہنچے گا. اچھا جناب, اب اس کا حل ایسے نکالتے ہیں کہ دونوں ٹیمیں لفظ میم سے شعر سنائیں گی اور سناتے جائیں گے
جب اشعار کسی ٹیم کے ختم ہو جائیں گے تو دوسری ٹیم جیت جائے گی. باری ہے گوٹکی والوں کی. لفظ میم سے اشعار سنائیں گے اور ہر شعر سنانے کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. جلدی کریں. مدینے جاتے ہیں زائرین تو میں ان سے کہتا ہوں میری طرف سے عرض ہے کہ سلام کرنا. چلے جناب میم سے شعر سنائیں گے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. چلے جناب میم سے شعر سنائیں گے. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. جی جناب میم سے شعر سنائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جناب مجھ سے خدمت کی قدسی کہے آ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام. جناب میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پر سو جان سے قربان مدینے والے. ماشاءاللہ. چلے جناب اگلا شعر. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. جناب لالا موسیٰ. مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ. یہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. سبحان اللہ بھی تو کہتے رہے نا. چلے جناب گوٹکی والے. جس کے سینے میں سزا سینہ وہی نور ہے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو لگ جائے گا اپنا بھی بستر مدینے. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. جواب درست دے دیا ہے. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ جانے چمن اور خزاں سے من لگائے خاک وہاں کی ہزار آنکھوں میں. چلے جناب جواب درست دے دیا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. پورا کریں شعر. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. جواب درست دے دیا ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی یہ ہو چکا ہے. 15 سیکنڈ ہے. مجھ خطا کار سا انسان بھی مدینے میں رہے، بن کے مہمان سرکار کا مدینے میں. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ ہو گیا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب انہوں نے پڑھ دیا ہے. یہ نعت خواں بھی کہہ رہے ہو گیا ہے. چلے تو اب آپ نے پڑھنا ہے کوئی میم والا شعر. آپ پڑھ دیں گے 25 سیکنڈ شروع کریں تو یہ جیت جائیں گے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. یہ بھی شعر ہو گیا ہے. میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑنا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. اچھا ایک منٹ. انہوں نے جب شعر پڑھا تو اس کے بعد ان کا ٹائم ختم ہو چکا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں اب مجلس کا کہنا یہ کہ ان کو موقع پہلے ان کو دیا جائے. اگر یہ شعر چینج کر سکتے تو ٹھیک ہے، پھر ان کی باری آئے گی. جی چلیں 25 سیکنڈ دوبارہ شروع کر دیں، کیونکہ اب میں نے کہہ دیا تھا درست ہے، مجھے روکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. چلیں ذرا مان لے بھائی نعت خواہ اسلام میں صحیح ہے شعر. جواب درست دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ان کو یہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. اگر لالا موسیٰ والے شعر نہیں سناتے تو گوٹکی والے جیت جائیں گے.
मदीने जाते हैं ज़ाहिर तो उनको कहता हूँ मेरी तरफ से भी अर्ज एक सलाम कर लेना। ये वो शेर सुना चुकी है, जल्दी करें, आपके पास 7 सेकंड है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज का मुकाबला गोटकी वाले जीत गए हैं। वैसे गोटकी वालों ने आज कसर नहीं छोड़ी थी हारने में, हर वो कोशिश की जिससे ये हार जाएं, मगर लगता है जिनके नसीब में जीतना लिखा था तो ये आगे आ गए। इसी के नाम ज़हनी आजमाइश है। बहुत अच्छी तैयारी थी लाला मूसा वालों की, लेकिन कोई बात नहीं, अगली तैयारी करके मजबूत आइएगा। अकरम अत्तारी भाई को हम इंशाल्लाह तोहफा दे रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस का, माशाल्लाह। फाइनल अगर स्कोर बोर्ड दिखा दें तो हमें पता चलेगा मुकाबला कैसे कभी यहाँ और कभी यहाँ जाता रहा। जी 46 नंबर गोटकी और 44 नंबर लाला मूसा, और इस वजह से ये मुकाबले में पीछे रह गए। अब मारिफतुल कुरान जो है ये तोहफा किसको जाएगा? लफ्ज ब लफ्ज कुरान का तर्जमा 3 माशाल्लाह सेट है, तकरीबन 7-7.5 हज़ार रुपए का ये सेट है। अब आइए आज ये किसको तोहफे में जा रहा है? आज हम इंशाल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कुरानदाजी कर रहे हैं। आप में से किसी को भी जा सकता है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। देखें आज ये किसको जाता है जनाब। 6043 अगर किसी के पास है तो वो आ जाएं, और अगर वो नहीं है तो फिर हम दूसरा ऐलान कर देंगे। 6043 है, 6043 आ गए भाई, आ गए माशाल्लाह, क्या बात है। ये तो मदनी चैनल के खादिम है, इन्होंने भी, क्या बात है। चलो इसी के भी नसीब में हो, सुभान अल्लाह। चले भाई, एक और बच्चों को भी हम तोहफा दिया करते हैं, तो बच्चों का नंबर है और वो नंबर है 6113। माशाल्लाह, समझ कैसे आप ठीक हैं? अब इंशाल्लाह पढ़ना है ये पूरा कुरान, ठीक है ना? माशाल्लाह, चले माशाल्लाह, आजे सामने, आजे सामने, इधर देखो, क्या बात, माशाल्लाह। बच्चों में 6113 जिसका आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। बाकी आशिकान रसूल अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। शहनशाह है मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, शहनशाह है मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मौला, अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका का दरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए पर प्यारे आका, अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी में के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी में के बाद, शादी करेगा, अस्सलातो वस्सलाम, शहनशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आइए मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم نور